ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز سامعین کرام اور میرے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حضرت لقمان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت لقمان اپنے دور کے نیک انسان تھے، پیغمبر تو نہیں تھے لیکن اپنے دور کے اللہ والے اور برگزیدہ انسان تھے۔ یہ کس زمانے کے تھے؟ جس کے متعلق بعض اہل علم کی رائے یہ ہے
کہ حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے یہ لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے تھے، مسائل بتاتے تھے۔ حضرت لقمان جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی تو یہ کام حضرت داؤد علیہ السلام کرتے تھے۔ حضرت لقمان دین کی کاموں میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، وہ نصیحتیں اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، اور قیامت تک جتنے بھی مسلمان قرآن شریف کو پڑھیں گے وہ حضرت لقمان کی نصیحتوں کو پڑھیں گے، اور ان نصائح کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائیں گے، اور ان نصیحتوں پر عمل کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم بھی دیا ہے۔ حضرت لقمان سیاہ فام تھے، یعنی کہ کالے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، بڑے بڑے ہونٹ تھے، ان کی ایڑیاں پھٹی ہوئی تھیں، خوبصورت تو نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں فہم و فراست اور عقل و حکمت ایسی دی تھی کہ اللہ رب العزت جس کی وجہ سے قرآن میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے یہاں شکل و شباہت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ کتنا بدصورت ہے، یہ کتنا گورا ہے، یہ کتنا کالا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے۔ اللہ کے یہاں تقوی کا اعتبار ہے۔ جس کی زندگی کے اندر تقوی جتنا زیادہ ہوگا اللہ کے وہ اتنا زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب کسی سیاہ فام کو دیکھتے یعنی کالے آدمی کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ پریشان نہ ہو، افسردہ نہ ہو، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر 3 انسان ایسے گزرے ہیں جو تھے سیاہ فام، جو تھے کالے، لیکن اللہ کے یہاں ان کا بہت بڑا مقام تھا۔ ان میں سے ایک حضرت لقمان اور دوسرے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت مہجہ۔ یہ 3 شخصیات ایسی تھیں کہ آج تک دنیا ان کے نام لیتی ہے،
اور ان کے نام کی قدر بھی کرتی ہے. حضرت لقمان تھے سیاہ فام، لیکن زندگی کے اندر ایمان ایسا تھا، تقوی اتنا زیادہ تھا، اللہ رب العزت نے ان کا نام قرآن کے اندر ذکر فرمایا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تھے سیاہ فام، لیکن زندگی کے اندر ایمان ایسے تھا، زندگی کے اندر تقوی اتنا زیادہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اتنا مقام تقوی کی وجہ سے، ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے عطا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ بلال، وہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ جنت میں تمہارے چلنے کی آہٹ میرے آگے میں سن رہا تھا؟ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ ہم اپنی خوبصورتی کو سجانے میں، زیب و زینت میں اپنا وقت لگاتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اپنے اعمال کے سدھارنے میں، اپنی زندگی کے اندر تقوی پیدا کرنے میں لگانے کی ضرورت ہے. اور آج کل ہر نوجوان کی عادت بنی ہوئی ہے، ہر ایک کو چہرے کی فکر. کہیں گاڑی کھڑی ہوئی ہے، کوئی ضرورت نہیں، بلا ضرورت جاتے ہیں، اینک پھراتے ہیں اور اپنا چہرہ دیکھتے ہیں. کیوں اتنی ضرورت پڑتی ہے؟ اپنے چہرے کی جتنی فکر آتی ہے وہاں پر اینک کے دکھتے ہی جتنی فکر اپنے چہرے کی یاد آ جاتی ہے. کاش اپنی زندگی کے متعلق اتنی فکر آ جاتی کہ میری زندگی کے اندر میرے اعمال صالحہ کیسے ہیں، تقوی میری زندگی میں کتنا ہے، یہ فکر آ جاتی. ایک آدمی گاڑی کھڑا کے گیا، دکان میں جا کر آئے، 1 منٹ لگا تھا، آ کر دیکھتے ہی آئینہ مڑا ہوا ہے. عادت بنی ہوئی ہے. گاڑی نہیں ملتی تو فون میں دیکھتے ہیں. شکل و شباہت کی اللہ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں. اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتے، صورتوں کو نہیں دیکھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے. وَأَمْوَالِكُمْ، تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتے. اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ چہرہ خوبصورت ہونا، چہرے کا بدصورت ہونا، گورا ہونا، کالا ہونا، مال کا زیادہ ہونا، بینک بیلنس کا زیادہ ہونا، دھن دولت کا ہونا، پراپرٹیوں کا ہونا اور عہدے کا ہونا، اس کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو. دل کے اندر اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے، دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے یا نہیں ہے، دل کے اندر تقوی ہے یا نہیں ہے، اعمال درست ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. فکر اپنی صورت کے بجائے اپنے اعمال کی کرتے تو ہر نوجوان سدھر جاتا.
حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس دنیا میں 3 انسان ایسے گزرے ہیں جو تھے سیاہ، جو تھے کالے، شکل ان کی گوری نہیں تھی، شکل ان کی کالی تھی، لیکن اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام تھا۔ اپنی شکلوں کو سنوارنے کے بجائے اعمال کو سنواریں، اللہ رب العزت اعمال کی بدولت چہرے کے اندر ایسی نکھار، ایسی خوبصورتی عطا فرمائیں گے، ہر ایک دیکھنے کو ترسے گا۔ خوبصورتی پاؤڈر سے نہیں آتی، خدا کی قسم خوبصورتی کریموں کے استعمال کرنے سے نہیں آتی، خوبصورتی اعمال سے آتی ہے۔ ہمیشہ باوضو رہا کریں، وضو کے ساتھ رہا کریں، اللہ تعالیٰ چہرے کے اندر خوبصورتی عطا فرمائیں گے، چہرے پر رونق اللہ عطا فرمائیں گے۔ درود کا اہتمام کیا کریں، استغفار کا اہتمام کیا کریں، اللہ رب العزت چہرے کے اندر رونق عطا فرمائیں گے، خوبصورتی عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ محنت اعمال پر کرنی ہے۔ حضرت لقمان ایک مرتبہ مسند پر بیٹھ کر درس دے رہے تھے، ایک چرواہا بکریاں چراتے ہوئے گزرا اور گزرتے گزرتے اس نے دیکھا حضرت لقمان کو پہچان لیا۔ اس نے حضرت سے کہا آپ یہاں، آپ تو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے، آپ مسند پر بیٹھ کر درس دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مقام، یہ درجہ، یہ عزت کیسے عطا فرمائی ہے اور میں تو بکریاں ہی چرا رہا ہوں۔ حضرت لقمان نے فرمایا میں نے اپنی زندگی کے اندر چند اعمال لائے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ عزت دی ہے۔ کیا اعمال تھے؟ حضرت لقمان نے فرمایا کہ سب سے پہلا عمل، میں ہمیشہ سچ کہتا ہوں، جھوٹ سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاتا ہوں، ہمیشہ سچ کہتا ہوں، جھوٹ کو اپنے آپ سے دور رکھتا ہوں۔ مومن کی ایک صفت ہے، مومن کی شان ہے سچ کہنا۔ آج ہم نے سچ کو مار دیے، بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر ایک کی زبان پر جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اللہ جھوٹے انسان کو پسند نہیں کرتے، جس کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے فرشتے اس کے سامنے رہنا پسند نہیں کرتے، اس کے جھوٹ کی بو سے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن ہر ایک کی زبان پر، چاہے وہ میری ہو، آپ کی ہو، ہر ایک کی زبان پر جھوٹ ہے، کہتے وقت دل میں ڈر تک نہیں آتا۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت لقمان نے سب سے پہلا عمل بتایا کہ میں ہمیشہ سچ کہتا ہوں، جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں، اور دوسرا عمل بتایا کہ میں کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا، ہمیشہ امانت کا پاس و لحاظ رکھتا ہوں، امانت داری کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ اور تیسری بات، تیسرا عمل یہ تھا میں اپنی نظروں کو ہمیشہ نیچے جھکا کے رکھتا ہوں، بد نظری سے ہمیشہ میں اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہوں۔ بد نظری بہت برا عمل ہے، شیطان کی زہریلی تیروں میں سے ایک تیر ہے بد نظر۔ جب انسان بد نظری کرتا ہے تو اللہ رب العزت سب سے پہلے
اس کے اعمال میں سے مٹھاس حلاوت کو ختم کر دیتے ہیں، لذت کو ختم کر دیتے ہیں۔ نماز پڑھے گا مزہ نہیں آئے گا، حلاوت نہیں ہوگی، قرآن پڑھے گا دل نہیں لگے گا، اکتا جائے گا، بیزار ہو جائے گا، ہاتھ میں تسبیح لے گا ذکر کرنے کے لیے، لیکن تھوڑی دیر پھر وہ ہاتھ جھک جائے گا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، بس سیکنڈوں کی دعا، گویا کہ سب کچھ مل گیا ہے، اب ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اعمال کے اندر سے لذت کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو انسان بد نظری سے بچتا ہے، فوراً نگاہوں کو نیچے کر لیتا ہے، تو اس نظر کے نیچے کرنے پر اللہ تعالی اعمال میں ایسی حلاوت اور ایسی لذت عطا فرمائیں گے، نماز میں کھڑا ہوگا اور لمبی رکعت کرنے کو مزہ کر دل کرے گا، یہ شوق دل کے اندر آئے گا کہ نماز اور لمبی پڑھو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو ہاتھ نیچے کرنے کے لیے دل مانے گا نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے گا تو پڑھتا ہی رہے گا۔ یہ بد نظری سے بچنے پر، غلط نظر کے دیکھنے سے بچنے پر اللہ رب العزت اعمال میں یہ حلاوت عطا فرمائیں گے، یہ لذت عطا فرمائیں گے، انسان اس کو خود محسوس کرے گا۔ حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں ہمیشہ اپنی نظروں کو نیچی رکھتا ہوں، بد نظری سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہوں۔ اور پھر کہا حرام کام سے میں پیچھے رہتا ہوں، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا میں اس سے بچتا ہوں۔ اور پھر کہا لا یعنی باتوں سے، بیکار باتوں سے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہوں۔ ایران توران کی باتیں نہیں، فضول باتیں نہیں، ہر ایک کر رہے ہیں آج فضول باتیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹائم پاس ہو رہا ہے، ٹائم پاس نہیں بلکہ نیکیاں ضائع ہو رہے ہیں، نیکیاں بیکار ہو رہے ہیں، لایانی گفتگو سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، بیکار باتیں جو کرتا ہے اس کی نیکیاں ایسی ختم ہو جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ لیکن ہمیں آج تک معلوم نہیں ہے کہ بیکار ایران توران کی لایانی فالتو باتیں کہنے پر نقصان کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کہیں بیٹھے زبان خاموش نہیں ہوتی، بس بڑبڑانا۔ تو اس لیے لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے۔ حضرت لقمان نے فرمایا اللہ تعالیٰ جن کاموں کے کرنے کا حکم کرتے ہیں میں ان کاموں کو کرتا ہوں، یہ اعمال میری زندگی میں ہے، اللہ رب العزت ان اعمال کی بدولت مجھے یہ عزت عطا فرمائے۔ یہ معمولی اعمال نہیں ہے، بہت ہی قیمتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر ان اعمال کو لائیں، اعمال پر محنت ہو۔ دنیا پر محنت ہم نے سیکھی ہے، ایک دوسرے سے رائے مشورے لیتے ہیں، تجربات حاصل کرتے ہیں، دکان کو آگے بڑھانا ہے، تجارت کو آگے بڑھانا ہے، کس لحاظ سے محنت کرنی ہے، کیا کریں گے تجارت آگے بڑھے گی، کیا کریں گے تو دکان اچھا سا چلے گا، منافع زیادہ حاصل ہوگا، اس لحاظ سے موبائل میں ریسرچ کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، رائے مشورے لیتے ہیں، تجربات حاصل کرتے
کرتے ہیں، لیکن دنیا کے لحاظ سے ہر اعتبار سے محنت ہے، لیکن فکر بھی ہے آخرت کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لحاظ سے۔ کبھی مولوی کے پاس آ کر بیٹھ کر یہ بات نہیں پوچھتے کہ مولوی صاحب کون سا عمل کریں گے تو کیا ثواب ملے گا، نماز میں کون سے سورے پڑھنی چاہیے، قرآن میں کون سے سورتیں صبح کے وقت میں پڑھنی ہے، شام کے وقت میں کون سے سورے پڑھنی، نماز کے بعد کیا تسبیحات گننی ہے، پریشان ہوں کیا پڑھنا ہے، مجھے قرض میں ڈوبا ہوا ہوں کیا پڑھنا چاہیے، کن کاموں کو کرنا چاہیے، کن کاموں سے بچنا چاہیے۔ یہ رائے مشورے اور یہ اس طرح کی کوئی فکر اور اس طرح کی کوئی سوچ آج تک ہمارے ذہن میں نہیں آئی۔ کیا بات معلوم ہوتی ہے اس سے؟ دنیا کی اہمیت دل میں ہے، آخرت کی اہمیت دل میں نہیں ہے۔ مال کی اہمیت دل میں ہے، اعمال کی اہمیت دل میں نہیں ہے۔ حضرت لقمان ایک آدمی کے غلام تھے، ایک مرتبہ مالک نے بلایا اور کہا یہ بکری لے جاؤ، اس کو ذبح کرو، اس کو ذبح کرو، اور اس کے جتنے پارٹس ہیں، اعضاء ہیں، ان اعضاء میں سے سب سے بہترین اعضاء لے کر آؤ، سب سے اچھے۔ حضرت لقمان گئے، بکری کو ذبح کیا، اس میں سے دل اور زبان لے کر آئے، دل اور زبان، جیب۔ ایک عرصے کے بعد پھر مالک بلوایا، حضرت لقمان سے کہا کہ یہ بکری لے جاؤ، اس کو ذبح کرو، اس کے سارے اعضاء میں سے سب سے بدترین اعضاء لے کر آؤ، سب سے برے۔ حضرت لقمان گئے، بکری کو ذبح کیا، اس کے اعضاء میں سے دل اور زبان کو لے کر آئے۔ مالک حیران ہوا، تعجب میں پوچھا لقمان کیا بات ہے؟ میں نے ایک عرصہ پہلے کہا تھا کہ سب سے بہترین اعضاء لے کر آؤ، تو آپ نے زبان اور دل لے کر آئے۔ اب میں نے کہا سب سے بدترین اعضاء لے کر آؤ، تو آپ نے زبان اور دل لے کر آئے۔ بہترین بھی یہی، بدترین بھی یہی، کیا بات ہے؟ حضرت لقمان نے کہا کہ جسم کے اندر یہ دو اعضاء ایسے ہیں، جب یہ سدھر جائے تو اس سے اچھے کوئی اعضاء نہیں۔ جسم میں یہ دو اعضاء ایسے ہیں، اگر یہ بگڑ جائے تو اس سے بدتر کوئی اعضاء نہیں۔ دل اور زبان یہ سب سے اہم ہے۔ زبان کو قابو میں رکھنا، دل کو پاک و صاف رکھنا، ہر ایک کے بارے میں دل کو صاف رکھا ہے۔ زبان سے کوئی غلط نہیں، زبان سے کوئی غیبت نہیں، زبان سے جھوٹ نہیں، اپنی زبان کو محفوظ رکھے۔ یہاں پر ایک بات سمجھیں، علماء نے ایک عجیب نقطہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت جب ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو پیدا کرتے ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالی بچے کی غذا کہاں سے پہنچ جاتے ہیں؟ بچے کو غذا کہاں سے پہنچ جاتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کی ناف بچے کی ناف ملی ہوئی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت ناف کے ذریعے سے بچے کو غذا پہنچ جاتے ہیں، روزی پہنچ جاتے ہیں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے، ہر انسان منہ سے کھاتا ہے، منہ سے کھاتا ہے، کوئی ناف سے نہیں کھاتا۔ تو اللہ رب العزت ماں کے پیٹ کے اندر غذا منہ سے کیوں نہیں پہنچ جائے؟
غذا ناف سے کیوں پہنچائی؟ علماء نے عجیب بات لکھی، فرمایا اس لیے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں جس انسان کو میں پیدا کر رہا ہوں اس انسان کے منہ کے اندر ایک ایسا عضو ہے جس کو زبان کہتے ہیں، دنیا میں آئے گا، اس زبان سے میرا نام لے گا، اس زبان سے میرے پیغمبر کا نام لے گا، اس زبان سے مجھے یاد کرے گا، اس زبان سے میرے نبی پر درود بھیجے گا، اس زبان سے میرا کلام پڑھے گا، اس زبان سے میرے نبی کی تعریف کرے گا۔ جس زبان پر میرا نام ہو، جس زبان پر میرے نبی کا نام ہو، جس زبان پر میرا کلام ہو، جس زبان پر میرے نبی کی تعریف ہو، اس زبان کو گندا کرنا میں گوارا نہیں کرتا، اس زبان کو ماں کے پیٹ کے اندر بھی پاک و صاف رکھنا میں چاہتا ہوں۔ یہ سبق انسان کو دینا چاہتا ہوں، جس طرح میں نے اس کی زبان کو ماں کے پیٹ کے اندر گندا ہونے سے محفوظ کیا، گندا ہونے سے بچائے رکھا، دنیا کے اندر جانے کے بعد بھی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو گندا نہ کیا کرے، اس زبان کو پلید نہ کیا کرے، اس زبان کو پاک و صاف رکھے جیسے میں نے ماں کے پیٹ کے اندر زبان کو پاک و صاف کیا ہے۔ لیکن آج مسلمان کی زبان دیکھیے، ہمیشہ زبان سے جھوٹ، ہمیشہ غیبت، ہمیشہ برائی، سچ ہماری زبان سے کبھی نکلتا نہیں۔ جس رب نے زبان دی ہے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ سچے دل سے اس زبان سے ہم اللہ کو یاد نہیں کر رہے۔ تو میرے بھائیوں سوچو کہ ہم کتنے بڑے ناشکرے ہیں۔ تو ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے جو زبان ہمیں دی ہے، اس زبان کو ہم ہمیشہ پاک اور صاف رکھیں۔ جو دل اللہ نے دیا ہے اس دل کو ہمیشہ پاک و صاف رکھیں، کسی کے متعلق کوئی کھوٹ دل میں نہ ہو، ہمیشہ دل صاف ہو۔ جس کا دل صاف ہوتا ہے اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے حضرت لقمان کی نصیحتوں پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حضرت لقمان کی ان نصیحتوں کو جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہے، قرآن کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ اور قیامت تک جتنے بھی مسلمان قرآن شریف پڑھیں گے، حضرت لقمان کی نصیحتوں کو پڑھیں گے، ان نصیحتوں کے پڑھنے پر اللہ رب العزت ان کو اجر عطا فرمائیں گے۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ رب العزت سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گئے ان باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل پیرا بنائے۔ اگر زندگی باقی رہی، حیات باقی رہی، تو انشاءاللہ جو نصیحتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہیں وہ نصیحتیں تفصیلی طور پر آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل پیرا بنائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔